السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس دوم میں۔ آج ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عنوان ہے حفظ و ترجمہ۔ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ تعوذ اور تسمیہ کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ تعوذ پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کن برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور تسمیہ پڑھنے سے کون سی اور کس چیز میں برکت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ جیم حفظ و ترجمہ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تعوذ، تسمیہ اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع مفہوم یاد کر سکیں اور ضروری مواقع پر ان کو پڑھ سکیں۔ یہ جان لیں کہ جب بھی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو درود شریف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے کلمات اور ان کا مفہوم یاد کر سکیں۔ تعوذ، تعوذ کے معنی ہے پناہ مانگنا یا پناہ لینا۔ تعوذ پڑھنے سے ہم شیطان کی شر سے بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ ہم تعوذ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، برے خیالات یا وسوسے آنے پر، غصہ آ جانے پر، خواب میں ڈر جانے پر، سستی چھا جانے پر۔ مزید معلومات: شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ تعوذ پڑھنے کے فوائد: شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، برے خیالات دور ہو جاتے ہیں، نیکی کے کام میں مدد ملتی ہے۔ تسمیہ، ہر اچھے کام کو تسمیہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ تسمیہ پڑھنے سے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم تسمیہ پڑھتے ہیں کھانا کھانے اور پانی پینے سے پہلے، پڑھائی شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے۔ مزید معلومات: تسمیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت شامل کر دیتا ہے۔ تسمیہ پڑھنے کے فوائد: اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہوتی ہے، شر اور برائی سے حفاظت ہوتی ہے، نیک کام میں کامیابی ملتی ہے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: زبانی یاد کیجیے اور ترجمہ بھی لکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، اساتذہ کرام کی مدد سے تسمیہ میں موجود اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کے معنی لکھیے اور رنگ بھریے۔ الرحمن، الرحیم۔ درج ذیل موقعوں پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ درست کا نشان لگائیے۔ کھانا کھانے سے پہلے تعوذ، تسمیہ۔ درست جواب تسمیہ۔ برا خیال آنے پر تعوذ، تسمیہ۔ درست جواب تعوذ۔ نیک کام کرنے سے پہلے تعوذ، تسمیہ۔ درست جواب تعوذ۔ غصہ آ جانے پر تعوذ، تسمیہ۔ درست جواب تسمیہ۔ رہنمائے اساتذہ: طلبہ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی اہمیت اور مواقع کے بارے میں بتائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھی جائے۔ مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ مزید معلومات: قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ کلمات: ہمیں کسی نعمت یا خوشی کے حاصل ہونے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، چھینک سننے پر یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پڑھیے الحمدللہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یرحمک اللہ۔ ترجمہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ مزید معلومات: ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: طلبہ جماعت میں مل کر درود پاک پڑھیں۔ طلبہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ انہوں نے کب کب الحمدللہ پڑھا۔ رہنمائے اساتذہ: طلبہ کو درود شریف پڑھنے کی فضیلت بتائیں اور ان کو تاکید کریں کہ درود شریف کو روزمرہ زندگی میں پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ الحمدللہ اور یرحمک اللہ پڑھنے کے مواقع کی نشاندہی کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کو تفصیل سے پڑھا۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ تعوذ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہم شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جس وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کی ہمیں برکت نصیب ہوتی ہے۔ کوشش کریں جب بھی کسی کام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں، نہ صرف وہ کام مکمل ہوگا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی پیدا کر دے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔